مقابلے میں یہ دوسرا ذریعہ ہے رزق کا، جسے آپ کہیں گے انسانوں کی، افراد کی ذاتی صلاحیت۔ قرآن نے کہا ہے، یہ ہے وہی 67/23، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ انسان کی ذاتی انفرادی صلاحیت کے متعلق اس نے 3 ہی سرچشموں کا ذکر کیا، اور یہی ہیں سماعت، بصارت اور قلب۔ قلب کو آپ مائنڈ کہہ دیجئے، دماغ کہہ لیجئے، ذہن کہہ لیجئے، دل کہہ لیجئے، جامع لفظ ہیں۔ یہ تیسری چیز وہ جو اندر غور و فکر کرتی ہے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ یہ دیکھتا اور سنتا تو ایک سائنٹسٹ بھی ہے، اس کے ماتحت ایک مزدور بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ فرق آگے جا کے پڑتا ہے، وہ جو چیز سننے کی اور دیکھنے کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جب اس کے قلب تک، مائنڈ تک، دماغ تک پہنچتی ہے، وہاں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغ چاند کی کیفیات بیان کرتا ہے، اس کا دماغ اس سے آگے ہی نہیں بڑھتا کہ کچھ سنا تھا، کچھ دیکھا تھا۔ کہا یہ چیزیں جو ہیں، یہ فرمائیے یہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ یہ صلاحیتیں یہیں سے ایک اور آیت سامنے آ جاتی ہے، 96/5/7 علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کو یہ صلاحیت ہم نے دی کہ جو کوئی یہ نہیں جانتا اس کا بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے، صلاحیت ہی اس میں ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، علم تو نہیں ہوتا اسے۔ کہا ہم نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جن چیزوں کا اسے علم نہیں ہے وہ علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگلی بات ہے، جہاں سے فرق شروع ہوتا ہے، جہاں سے میں اگلی آیات کے اوپر آؤں گا، جہاں سے یہ پٹڑی بدلی جائے گی، کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ کیا بات کہتا ہے، یہ دیے ہوئے جو صلاحیتیں تھیں وہ ہماری تھیں۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ زیادہ صلاحیتیں ملتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت فن خواں بن جاتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مینو کی دی پرواہ پئی ہوئی ہے کہ یہ جو چیز ہے مستغنی سمجھنا اپنے آپ۔ کہا یہاں سے سرکشی کے جراثیم ابھرتے ہیں دماغوں کے اندر۔ کوئی فرد بھی مستغنی نہیں ہو سکتا عزیزان من۔ میں عرض کروں گا نا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے ان معاملات کے لیے۔ یورپ کے محققین ان چیزوں پہ پہنچتے، وہ کہتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیے ٹھیک ہے دماغی جراثیم، اس کے جرثومے یا ذریات، ٹھیک ہے ابھی تک یہ چیز ہے کہ فرق ہوتا ہے بچے اور بچے میں، لیکن آگے چل کے وہ کہتا ہے بچہ کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، کس ابتدائی ماحول میں اس کی تربیت ہوئی، کس قسم کے معاشرے کے اندر اس نے زندگی بسر کی، معاشرہ نے کیا کیا چیزیں اس کے لیے پرووائڈ کی۔ اگر وہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بیچارے خود بھی کھڈی بنتے ہیں، لوہارے کا کام کرتے ہیں، ترخانے کا، بچے کو انہوں نے اسی میں ڈال دیا، کہنے لگا یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اتنی بڑی صلاحیت کیوں نہ ہو۔ آگے ذرا بڑھے، کسی ایسے گاؤں میں ہے جہاں سکول ہی نہیں ہے، تو یہ کیا کر لے گا؟ تعلیم ہی حاصل نہیں۔ معاشرے نے اب کچھ اس کے لیے تعاون کیا، سکول کھولے، اس کی تربیت کا سامان کیا، اس کے بعد تعلیم بھی حاصل کر لی۔ اگر مواقع ہی نہیں ہیں، اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں، تو یہ سب کچھ کیا کرایا کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں کرے گا۔ کہا اس حصے کو دیکھیے
انسان کی ذاتی صلاحیتیں، معاشرہ جو ہے اس کی طرف سے تعاون، ہماری دی ہوئی صلاحیتیں، معاشرہ کی طرف سے تعاون، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس کو ملا، اور کیفیت ہو الرآہ استغنا، اور اپنے آپ کو یہ مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ نہیں صاحب کسی اور کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے۔ کہا یہ بھی دیکھو انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اب آئیے، کہا ایک ذہنیت یہ ہے جسے وہ قارونی ذہنیت کہتا ہے۔ قارون نمائندہ ہے سرمایہ پرستی کے نظام کا۔ اس کی یہ آپ نے دیکھی ہے نا کہ جتنی چیزیں خدا نے گنائی ہیں کہ یہ اس کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ بدور رحمت کے یہ عام مل رہی ہیں۔ ذہنیت سرمایہ پرستانہ ذہنیت جس کا نمائندہ قارون ہے، اس سے جب کہا گیا کہ اتنا کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہاری ضروریات سے کہیں زائد ہے یہ سب کچھ، یہ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو نان شبینہ تک ملتی نہیں ہے، تو اس میں سے اپنا حصہ تو رکھ لے جتنی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تارک دنیا بن جا، درویش بن جا، جنگل میں چلا جا، اپنا حصہ رکھ لو۔ جو اس سے زیادہ فاضل رکھا ہوا ہے کاہے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، یہ ان کو دو جن کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج بھی یہ کیپٹلزم جو ہے اس کی اس کے خلاف دلیل کیا ہوتی ہے کہ ایک فرد کے پاس اتنا کیوں رہے؟ اس کو صرف اپنی ضرورت کے لیے رکھنا چاہیے، باقی ان کے لیے ہے جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ جواب ہوتا ہے آج کی یہ اکنامکس کا بنیادی مسئلہ ہے عزیزان من کیپٹلزم کا، اور وہ یہ ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی ہنرمندی کا نتیجہ ہے جو مجھے ملا ہے، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں سے کچھ لے جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آج کی اکنامکس کیپٹلزم کی ہے اس کی عمارت اسی بنیاد پہ استوار ہوتی ہے کہ ہر فرد جو کما لیتا ہے یعنی جو ہتھیا لیتا ہے، یہ کہنا چاہیے وہ اس کی اپنی ذاتی ہنرمندی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ اسٹیٹ کو بھی نہیں ہے۔ یہ قارون کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرعون کے زمانے کی بات نہیں عزیزان مان ہو رہی ہے، تو قیامت تک کے لیے حقائق ابدی ہے۔ پورا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، آج کے دور میں بھی ساری کشمکش اسی کے ساتھ ہو رہی ہے، دلیل یہ دی جا رہی ہے۔ یہ ہے 28/78، اور آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کا جواب کیا دیا۔ کیا بات ہے، قرآن کی لمبی چوڑی بحثیں کرتا ہی نہیں ہے، ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے۔ 39/49، حتیٰ ہماری طرف سے یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم، وہی بات، اور یہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ساری ہنرمندی کا نتیجہ، اس لیے میں اس کا مالک ہوں، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جواب سنیے، بل ہی فتنۃ، نوع انسانی کے فتنے کی جڑ تو یہی تصور ہے۔ کیا بات ہے، قرآن کی سارے نظام سرمایہ داری کو فتنہ قرار دے دیا اس نے، ایک لفظ میں ساری چیز کاٹ کے رکھ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فتنہ ہے جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ علم کی بارگاہ میں آ کے ذرا بات کر کے دیکھیں، اور پھر ہم ان سے پوچھیں کہ جسے آپ نے علم عندی کہا ہے، میرے علم کی وجہ سے تمہارے علم میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، معاشرے کا کتنا حصہ ہے، ان غریبوں کا کتنا حصہ ہے۔ اگر یہ کارخانے کے اندر مزدور جا کے کام نہ کریں، کارخاندار کو دوسرے دن چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔
کہا आओ